عہد کیا ہے؟ واٹ از اڈامک کاوننٹ؟ اور یہ عہد غیر مشروط ہے کیوں؟ اور پھر ہم لسانی طور پر اس کے معنی بھی جانیں گے کہ کیا ہے، اور پھر ہم اس عہد کے سب ہیڈنگ کی طرف جائیں گے، یعنی خدا کے ساتھ رشتہ، انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ، اور پھر انسان کا خاندانی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اور اس عہد کا تیسرا حصہ یا تیسرا نقطہ تخلیق کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اس آج پہلے لیکچر کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ جو میں نے آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس پر ہی آج ہم خدا کا کلام سیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عہد یا کاوننٹ کیا ہے؟ اتنی امپورٹنٹ الہیات ہے جس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کے ایسنس یا اس کا جو ماہیت ہے یا اس کے پیچھے جو تھیولوجی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کے ساتھ، یہوہ خدا انسان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور بیسیکلی دیکھا جائے تو عہد رشتہ ہی ہے، ریلیشن شپ ہے، اور یہ رشتہ جب ہم آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ عہد ہمیں غیر مشروط نظر آتا ہے، انکنڈیشنل، اور اس عہد کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ اگر ہم یرمیہ 7 باب 23 آیت دیکھیں، خروج 6 باب 7 آیت کا مطالعہ کریں، مکاشفہ 21 باب 3 آیت کا مطالعہ کریں، حوالے آپ نے ضرور نوٹ کر لینے ہیں، اور جب آپ پرسنلی طور پر اس لیکچر کو سنیں تو ان کی سٹڈی کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو بات چیت میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ ان تینوں حوالوں میں خدا یا یہوہ خدا جب بنی اسرائیل سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمیشہ سے اس کا جو ہارٹ ہے، اس کے جو دل میں ہمیں بات نظر آتی ہے، اس کے جو فیلنگ ایموشنز ہیں، وہ خاندان ہے، ریلیشن شپ ہے، اور انسان کا خلق کیا جانا بیسیکلی ہے ہی ریلیشن شپ۔ اب خدا، یہوہ خدا یا الوہیم خدا اس رشتے کو عہد کے اندر قائم کرتا ہے۔ اگر جب تک ہم عہد کو نہیں سمجھیں گے ہم اس رشتے کو نہیں سمجھ سکتے، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ عہد، سولمن ایگریمنٹ، ایسی، اگر ہم اردو میں بھی جائیں تو ایسا معاہدہ، ایسی کمٹمنٹ جس میں دونوں پارٹیاں ایگریڈ ہوتی ہیں، متفق ہوتی ہیں۔ لیکن عبرانی زبان میں بیریت لفظ ہے، بیریت،
بیریت، اور بیریت کا جو اسم ہے یعنی ناؤن ہے وہ بارہ ہے. اور یہ بڑا دلچسپ بات ہے. اگر ہم اس کی ایٹیمالوجی یا اس کی لفظ کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ٹو ایٹ، کھانا کھانا. سو اس لفظ کو پرانے عہد نامہ میں اس طرح بھی پیش کیا گیا ہے کہ کسی بھی بات پر جب دونوں متفق ہو جائیں تو بعد میں کھانا کھایا جائے، فیلوشپ کی جائے آفٹر دا covenant. جب ہم covenant لفظ بولتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انگریزی زبان میں لاطینی سے آیا ہے، یہ لیٹن زبان سے انگریزی میں ہے، اور یہ بیسیکلی مرکب لفظ ہے. مرکب دو الفاظ کا مجموعہ ہے. کون اینڈ ونائر، یہ دو الفاظ مل کر کاوننٹ بنتا ہے. یہ عبرانی کا جو لفظ ہے بیریت اور یونانی کا لفظ ڈیاسکے، اس کی انگریزی میں یہ ٹرانسلیشن ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم ورڈ سٹڈی نہیں سمجھ لیتے ہم اس کی تھیولوجی نہیں کر سکتے، کیونکہ تھیولوجی بعد کا کام ہے. تھیولوجی تب ہوگی جب ہم پہلے لفظ کو سمجھیں گے، پھر جانیں گے کہ اس لفظ کا آیت کے اندر یا سنٹیکس کی حیثیت سے یا آیت کے اندر جو گرامر ہے یا جو گفتگو ہے اس میں یہ لفظ کیسے ان ہوا ہے. جب ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں سینس سمجھ آ گئی ہے، اور ہم بڑی ایک ٹیکنیکل ٹرم اس کے لیے ہرمانوٹکس میں بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایکسیجیسس. ایکسیجیسس علم التفسیر کی ایک برانچ ہے، ایک برانچ ہے، اور اس کے اندر ہم سنٹیکس یعنی کہ ورڈ سٹڈی اینڈ گرامر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ جب ہم لفظ کو سمجھے بغیر اس کی تھیولوجی کرتے ہیں تو وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. تھیولوجی اینڈ پہ ہونی ہے، اینڈ پہ عقیدہ بننا ہے، اینڈ پہ ڈوگما بننا ہے. لیکن جب تک ہمیں متن یا ٹیکسٹ کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ تھیولوجی نہیں ہو سکتی، وہ رانگ تھیولوجی ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ورڈ اسٹڈی کو. اوکے، سو کون مین ٹو گیدر، اکٹھے، اور ونائر مین کم مین آنا، اکٹھے ہو جانا، ٹو گیدر ہو جانا. اور اس کی انگریزی میں ڈیفینیشن ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں، کون اینڈ ونائر، that is the covenant، جو انگریزی میں ہے. لیکن چونکہ آپ بائبل کے طالب علم ہیں اور میں خود بھی بائبل کا طالب علم ہوں، ہم سب سیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بائبل کے اندر تراجم یا لسانی جو پہلو ہے اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ ہر زبان کے اندر اس کی اپنی حدود ہے، جس وجہ سے وہ پورے معنی بعض دفعہ بیان نہیں کر پاتے. ہمیں پتہ ہے کہ بائبل مقدس عبرانی زبان میں لکھی گئی، یونانی زبان میں لکھی گئی، بلکہ کئی نسخہ جات آرامی زبان میں بھی لکھے گئے. تو ہمارے لیے خدا کا شکر ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے. اور آپ جو میرا لیکچر سن رہے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ آپ گریک اور ہیبریو لینگویج کو بھی سیکھتے ہیں، اس لیے میرے لیے بات کرنا کافی آسان ہے.
خصوصی طور پر جب ہم اپنی ورڈ سٹڈی اوریجنل لینگویج میں کرنے کی کوشش کرتے. سو اس کے پھر معنی کیا بنے کہ ایسا معاہدہ یا ایگریمنٹ انگریزی میں جس میں دونوں پارٹیاں ایک ہو جائیں, اس کو کاوننٹ کہتے ہیں. دونوں ایک ہو جائیں, دیٹ از کالڈ کاوننٹ. ٹو کاوننٹ مین ٹو میک ایٹ ون, ایک ہو جانا. اور ڈیفینیٹلی جب آدم اور حوا کو خدا نے خلق کیا تو آپ کو یاد ہے دیر واز نو کنڈیشنل کاوننٹ, صرف ان پر حکم تھا, اور وہ حکم ایک ایسی کنڈیشن تھی جس کو وہ کرنے کے اہل تھے کیونکہ وہ کامل تھے. اس لیے خدا نے قربانی بیچ میں نہیں لایا. اور واحد بائبل مقدس کا عہد ہے آدم اور حوا کا, جس کے ساتھ کوئی قربانی شامل نہیں ہے. باقی جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے عہد, ان کے ساتھ قربانی کا عنصر جڑ جاتا ہے. سو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ لفظ کے معنی کیا ہیں, بیریت کیا ہے, کون انوینائر کیا ہے, ڈیاتھکی کیا ہے, سولمن ایگریمنٹ. لیکن ڈیاتھکی میں کچھ خاص ڈیفرنس بھی ہے, وہ میں آگے آپ کو اپنے فردر لیکچرز میں بتاؤں گا. بیریت جو لفظ ہے یہ کسی حد تک ارامی زبان سے بھی روٹڈ ہے, اسیرین ورڈ. اور اسیرین ورڈ یا ارامی میں جس کا انفلوئنس ملاکی کی کتاب میں ہے, کیونکہ ملاکی کی کتاب میں جب عہد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مصدر ارامی ہے, اس نے ارامک روٹڈ. اور خصوصی طور پر ملاکی کی کتاب 2:14 اور حزقیل 20 باب اور اس کی 37 آیت, آپ کو ملاکی کا تو والا یقیناً آپ کو یاد ہے جو طلاق کے اوپر ہے, جب خدا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ, کاہنوں کے ساتھ خصوصی طور پر بات کرتا اور کہتا تیری بیوی تیری منکوہا بیوی, اور منکوہا لفظ یہی ہے عہد, عہد کی بیوی. اور اس لفظ کے معنی کیا ہے, دونوں کا ایسا ملاپ جس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا, جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ملاکی 2:14 وہ تیری منکوہا, فارسی میں تیری منکوہا بیوی, nobody can separate because it is a covenantal relationship. یہ تیرے ساتھ عہد کا رشتہ ہے. تو اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری. اور میں نے کیا بتایا, فیلوشپ, ٹو ایٹ, ٹو ایٹ, میکنگ ایگریمنٹ ود ایٹنگ. یعنی خدا کے ساتھ جب ہم عہد میں آتے ہیں, ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا خاندان ہیں, ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں. سو دیٹ از دا تھنگ کہ کاوننٹ کے ایکچوئل معنی کیا ہے. ایسا جوڑ دینا کہ کوئی الگ نہ کر سکے. لیکن بعض دفعہ یہ جو فریز ہے بیریت, بعض دفعہ یہ ٹو کٹ دا کاوننٹ, کیریت بیریت ہبریو میں, ٹو کٹ دا کاوننٹ. ٹو کٹ دا کاوننٹ جو بعد میں اڈیمک کاوننٹ کے بعد قربانیوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے, خون بہایا جاتا ہے.
اور اس کے ساتھ لفظ ٹو کٹ دا کووننٹ ایڈ ہو جاتا ہے، یعنی قربانی ایڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی آدم اور حوا کے ساتھ جو باندھا گیا عہد تھا وہ محبت پر تھا، لیکن گناہ میں گرنے کے بعد یہ قربانی کی طرف چلا گیا۔ لہذا فریز یا اصطلاح چینج ہو گئی، ٹو کٹ دا کووننٹ۔ اس لیے اس کو بلڈ باؤنڈ کووننٹ بھی کہتے ہیں، بلڈ باؤنڈ کووننٹ، کیریت بیریت، ٹو کٹ دا کووننٹ۔ ابراہیم کے ساتھ خدا جب بات کرتا ہے، نوح کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو پھر بلڈ بیچ میں آتا ہے، پھر قربانی بیچ میں آتی ہے، اور یہ بطور کووننٹ سائن پیش ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد کی ہی بات طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ ہم نے اٹیمالوجی دیکھی، ہم نے دیکھا یہ واحد کووننٹ ہے جو انکنڈیشنل تھا، جس پہ کوئی شرط نہیں تھی خدا کی، محبت پر بیس کرتا تھا۔ ہم نے اس عہد کے ریلیشن شپ کو دیکھا کہ یہ جو عہد ہے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، ہم نے اس کو دیکھا۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدم کے ساتھ باندھا گیا عہد یہ تھا کیا؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عہد کا مطلب ہے ریلیشن شپ، عہد کا مطلب ہے رشتہ۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 38 آیت میں دیکھیں تو نسب نامہ پڑھتے جائیں، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، یہ ایک ڈیٹیل آپ کو ملتی جائے گی، اور اینڈ پہ آپ کو ملے گا اور وہ آدم اور وہ خدا سے، اور وہ آدم اور وہ خدا سے۔ یہ جینیالوجی میں آپ کو نظر آئے گا۔ which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God، اور وہ خدا کا بیٹا۔ آدم کا پھر خدا کے ساتھ رشتہ کیا بنا؟ بیٹے کا، کیونکہ لوکا 3 باب اور 38 آیت کے اندر اس رشتے کو لکھتا ہے۔ خدا نے، الوہیم خدا نے، یہ ذہن میں رکھے جب میں لفظ الوہیم بول رہا ہوں تو میں پلورل ٹرینٹی کی بات کر رہا ہوں، خدا ثالوث کی بات کر رہا ہوں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں گے، ہم پلورل۔ اس لیے بعض دفعہ ہم جب خدا کہتے ہیں یا بولتے ہیں ترجمے میں تو وہ اپنے جو اصل معنی ہیں عبرانی میں وہ بعض دفعہ وہ چھپ جاتے ہیں، اور ہم جو تھیولوجی ہے وہ نہیں کر پاتے۔ الوہیم نے کہا ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں گے، الوہیم نے کہا، الوہیم، الوہا سنگولر، الوہیم پلورل، ہم پلورل، اس کا مطلب ہے خدا ثالوث۔ تو میں اگر خدا ثالوث کا نام بولوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر الوہیم کی تشریح کر رہے ہیں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر رہے کہ انسان کو خلق کرنے میں الوہیم موجود ہے۔ تو یہ رشتہ پھر کیا بنا؟ باپ اور بیٹے کا۔ تو دوسرے لفظوں میں آدم کو خدا نے خلق کیا کیونکہ وہ اس کا خاندان ہے، فیملی، اور پھر خدا نے اس کے ساتھ 2 میجر چیزیں ڈسکس کی۔ برکت، ساری چیزوں کا تو نگہبان ہے، ان کی کیئر کرنی ہے۔ برکت،
اور ججمنٹ. پیدائش پہلا باب 29ویں آیت میں برکت لکھی گئی ہے. پیدائش پہلا باب 29 آیت, اور 2 باب 16 سے 17 آیت میں ہمیں عدالت نظر, کیونکہ فال گناہ آ جاتا ہے. اگر تو نے یہ پھل کھایا تو تو مر جائے گا, ججمنٹ. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عہد کی کنڈیشنز ہیں, بٹ یہ کنڈیشن بلڈ سے کنیکٹڈ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ باپ بیٹے کا تھا, اور آدم کامل تھا, اس کو ضرورت نہیں تھی قربانی کی, کیونکہ گناہ کا ایسنس اس کے اندر نہیں تھا. لیکن خدا نے کہا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا. یہ سپیریورٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آدم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں خدا ہوں, میں یہوہ ہوں, میں خالق ہوں, اور اس کو میری تابعداری کرنی ہے باقاعدہ طور پر. جب ہم حزیہ نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور 7 آیت, حزیہ نبی کی کتاب 6 باب 7 آیت میں وہاں پر اس نے کہا کہ حزیہ نبی نے کہ یہ آدمہ کے ساتھ باندھا گیا عہد ہے. اٹ واز لو کووننٹ, جس کو کنفرم کرتا ہے حزیہ نبی کی کتاب. اور اگر میں آپ کے ساتھ حزیہ نبی کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 7 آیت, لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں, انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے. کیوں؟ لیکن وہ عہد شکن, دے آر لائک این ایڈم, آدم, یہ آدم کی مانند ہے جنہوں نے میرے عہد کو توڑا. تو حزیہ نبی نے یہ مہر کی کہ بیسیکلی آدم کے ساتھ باندھا گیا جو رشتہ تھا خدا کا, وہ کاوننٹ پر بیس کرتا تھا, جس کو اس نے توڑا. اور خدا نے چونکہ اس کے سامنے یہ رکھا ہوا تھا, برکت اور ججمنٹ دونوں رکھے ہوئے تھے, اگر تو نے یہ کیا تو تجھے پینلٹی کا سامنا ہے اور تو خدا کی ججمنٹ کو فیس کرے گا. آپ کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں یا اردو ترجمہ میں بھی دیکھیں, آپ کو یہ سمجھ آئے گی. ذہن میں رکھے کہ اس عہد کی 3 میجر ایریاز تھے جن کو خدا نے آدم کے ساتھ ڈسکس کیا. پوائنٹس کہہ لیں یا 3 میجر گول یا پرپس جو خدا نے آدم سے شیئر کیا. نمبر 1 ہم کہیں گے اس کو انگریزی میں ہز ریلیشن شپ ود گاڈ, خدا کے ساتھ تیرا رشتہ. نمبر 2 تیری بیوی کے ساتھ تیرا رشتہ, ہز ریلیشن شپ ود ہز وائف. نمبر 3 ہز ریلیشن شپ ود کریشن, یعنی کائنات کے ساتھ ریلیشن شپ. اب یہ بڑی غور طلب بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ عہد کا ہے, کیونکہ یہ ایڈامک کووننٹ میں شامل ہے. اس لیے جب ہماری زندگیوں میں خدا کی جگہ کوئی اور خدا لے لیتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ عہد کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں, برکت یا لعنت. These 2 things. You will get life or you will be destroyed. یا تو برکت پائے گا یا تو برباد ہو جائے گا. اگر تو نے یہ پھل کھایا تو مر جائے گا, عدالت. لیکن 3 گولز ہیں اس کوننٹ کی. خدا کے ساتھ رشتہ, کیونکہ آدم ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف مین ہے. ایک بڑی ضروری بات میں آپ کو بتاؤں جو سیکھنے کی ہے. عہد کی کنڈیشن کیا ہے؟ اوبیڈینس. آدم کو خدا کو اوبے کرنا ہے, اینڈ دیر از نو اینی ادر آپشن.
شروع سے جب انسان خلق ہوا خدا نے اپنی ڈیزائر اس کے آگے رکھی، تجھے مجھے اوبے کرنا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، اوبیڈینس۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کے اندر جو بغاوت ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے اور وہ ایسے نکل جاتا ہے۔ سو نمبر 1 خدا کے ساتھ ریلیشن شپ، نمبر 2 his relationship with his wife، بیوی کے ساتھ، نمبر 3 his relationship with creation، کائنات کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ۔ میرے عزیزو، میں جلدی سے آپ کو ان دونوں کے اوپر بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ۔ آپ کو یاد پیدائش کی کتاب 2 باب اور 3 آیت میں خدا نے کیا کہا؟ سبت کا دن پاک مانا جائے گا، ریسٹ، 7واں دن ریسٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو سبت بیسیکلی دن سے زیادہ، دن یا گنتی سے زیادہ خدا نے یہ دن رکھا کہ میری عبادت ہو، میرے ساتھ فیلوشپ ہو، اور یہ یاد رکھے انسان کہ آئی ایم دا فرسٹ پرائیورٹی ان ہز لائف۔ انسان لیبر کے لیے نہیں بنا، نو، آدم واز ناٹ کریٹڈ فار لیبر، لیبر از دا پنشمنٹ۔ خدا نے آدم کو خلق کیا تاکہ وہ زندگی کو انجوائے کرے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، یو جسٹ ٹیک کیئر، اوور سیئر، لیبر نہیں۔ بعد کی بات ہے کہ جب خدا نے کہا اب تو خون پسینہ تیرا بہے گا، and you will labor and then you will understand the meaning۔ لیبر صرف پیٹ کے لیے زندگی، یہ لعنت بن کے دنیا پہ آئی کیونکہ انسان خدا سے باغی ہوا۔ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ خدا کا ہمارا جو ریلیشن ہے وہ کاوننٹ کا ہے۔ انسان کو خدا نے کہا اگر تو نے یہ پھل کھایا آدم کو تو مر جائے گا، تیری جدائی ہو جائے گی۔ معاوت پلورل، ہیبریو میں معاوت پلورل۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم معاوت کی تشریح کریں ہیبریو میں از اے پلورل۔ انسان 3 طرح سے مرتا ہے اگر دیکھا جائے، 3 طرح۔ نمبر 1 روحانی موت، تیرا میرا اسپرچول ریلیشن ختم ہو جائے گا، یو ول بی ڈیڈ، اسپرچول ڈیتھ۔ نمبر 2 فزیکل ڈیتھ، تو خاک ہے، خاک میں واپس چلا جائے گا۔ پھر تو روح ہے، اور پریزن جو عالم ارواح یا جہنم ہے وہ بدروؤں کے لیے سیڈ پارٹ، تو وہاں چلا جائے گا، اور یہ تیری تیسری موت۔ پریز گاڈ۔ ہم یسوع مسیح کو اب دیکھ رہے ہوں گے اس کووننٹ کے اندر اور اس عہد کے اندر آپ کو کسی حد تک یسوع مسیح کی تصویر نظر آتی ہوگی کہ کیوں یسوع مسیح آیا، کیونکہ ہم فیل ہوئے، انسان فیل ہوا، خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، جبکہ بائبل میں لکھا ہے عہد کا رشتہ ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ عہد کا رشتہ ہے۔ خدا خالق ہے، وہ باپ ہے۔ انسان اپنی مرضی سے گناہ کی کھائی میں گرا، اپنی مرضی سے گرا۔ ذہن میں رکھیں کہ خدا کا انسان کے ساتھ یہ ریلیشن شپ موجود ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ رشتہ توڑیں گے ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے یسوع آیا تھا تاکہ باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ راہ اور زندگی میں آؤں۔ کیوں؟ کوئی میرے وسیلے کے بغیر اب باپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور سب لعنت کے نیچے ہیں، اس لیے سب نے گناہ کیا اور سب ہلاک ہوئے۔ پہلا۔ دوسرا ہم نے بات کی ہے میں نے آپ کے ساتھ، اور وہ کیا تھی؟ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ، خاندان کے ساتھ رشتہ۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوننٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو پتہ مسیحیوں میں بھی آج کل ڈائیورس ایشو چل رہا ہے, چرچز کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آدم کے ساتھ باندھے گئے عہد میں آدم کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ جو رشتہ اس کا بطور شوہر بنا وہ عہد کا تھا. تیری منکوہا, تیری عہد کی بیوی, یہ کوننٹ کی پرپس تھا. تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور میں نے شروع میں بتایا عہد کے اندر یا تو برکت ہے یا لعنت ہے. یہ شادی یا برکت ہے یا لعنت ہے, خدا یا برکت ہے یا لعنت ہے, یہ زندگی یا بلیسنگ ہے یا کرس ہے. کیوں؟ کیونکہ عہد کے ساتھ یہی کچھ ہے. خدا نے واضح اسرائیل کو بتایا اگر میرے عہد پر تم چلو گے تو یہ ساری برکتیں تمہیں ملیں گی, لیکن اگر میرے عہد کو تم توڑو گے تو یہ ساری لعنتیں تم پر نازل ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 25ویں آیت میں میاں اور بیوی کا رشتہ, آپ کو یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ٹیکسٹ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اور یہ جملہ آگے خدا خود کمپلیٹ کرتا ہے, خود کمپلیٹ کرتا ہے فیوچر انڈیکیٹو ٹینس کے اندر, بلکہ اٹ بیکم این امپیریٹو سینٹینس. اگر گرامر کی روح سے جائیں, سیپٹوجنٹا کے اندر جائیں, اور سیپٹوجنٹا میں اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو یہ امپیریٹو سینٹینس ہے. یہ فیوچر سم ٹائم مستقبل کے اندر حکمیہ بن جاتا ہے. اور حکمیہ کیا بنا؟ پس مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا, اور یہ 2 نہیں بلکہ 1 ہوں گے. 2 نہیں بلکہ 1 ہوں گے. اور آگے اناجیل میں دے, پس جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. ڈر جانا چاہیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں بیبلیکل تھیولوجی میں انڈر دا کووننٹ. ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ از انڈر, اس لیے بہت ساری شادیاں برکت کی بجائے لعنت کے نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کووننٹ ہی نہیں سمجھ پائے. ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ شادی خدا نے پلان کی ہوئی ہے, اور اگر یہ شادی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم عہد سے نکل جائیں گے, اور اگر ہم عہد سے نکل جائیں گے ہم ڈائیورس کر جائیں گے. سیڈ پارٹ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی چرچ کو, ایسی الجھنیں ہیں, ایسے مسائل ہیں, ایسی زندگی ہے مسیحیوں کی کہ نہ بیوی بعض دفعہ سمجھتی ہے بائبلی تھیولوجی اور نہ ہسبینڈ سمجھتا ہے. لیکن خدا کا کلام تم 2 نہیں بلکہ 1. ایخاد لفظ ہے ہیبریو کا, 1 ایخاد. سننا اسرائیل, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا. ایخاد کا مطلب ہے جمع بٹ سنگولر, پلورل بٹ سنگولر. واو, کیا ٹیچنگ ہے, کیا ٹیچنگ ہے. جمع لیکن سنگولر. عہد کا خدا جمع ہے لیکن سنگولر ہے. ہم انسان کو خلق کریں گے یعنی پلورل ہے لیکن سنگولر ہے, یعنی پلورل ہے لیکن واحد ہے, اس لیے ہم خدا ثالوث کہتے ہیں. اوکے, اور اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں, آپ کو پتہ ہے پہلے جو موسٹلی 4 احکام ہیں, موسٹلی دے آر کنیکٹڈ ٹو گاڈ. خدا کی پریورٹی, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی, صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے, اس کا نام بے فائدہ نہیں لینا. جو حکم ہے یہ, اب پہلے حکم جو پڑھیں گے یہ خدا اپنی ذات کے بارے بات کرتا ہے. پھر اگلے جو حکم ہے وہ معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. ماں باپ کی عزت کرنا, چوری نہ کرنا, زناکاری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ معاشرہ ہے, یہ سوسائٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو صرف ایک انسان کو ایک آئسولیٹ یا ایک تنہا شکل میں نہیں دیکھا, بلکہ خاندان کی شکل میں دیکھا, اور خاندان سے اس نے معاشرے کو دیکھا, اور اس طرح معاشرہ خدا کا معاشرہ بن سکتا ہے. یہی کانسیپٹ کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کو کال کیا تھا, اور یہی کانسیپٹ خدا نے چرچ کو کال کیا, اور اسی پرپس کو بحال کرنے کے لیے
خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں آیا. یسوع عہد کو پورا کرنے آیا میرے عزیزو. تو یہ آپ جو یہ ٹیچنگ سن رہے ہیں, دس از کالڈ دا کووننٹ تھیولوجی. ہاؤ جیزس واز ان دس کووننٹ. آپ میاں بیوی کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ چرچ اور کرائسٹ کا کووننٹ ریلیشن ہے. آپ باپ اور بیٹے کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک یسوع آپ کی زندگی میں نہیں آتا, کیونکہ آدم سے تو یہ ختم ہو گیا, جدائی ہو گئی, موت آ گئی. میں اب کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اپنے لیکچر کو. میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ عہد کیا ہے, اوکے. پھر میں نے آپ کو بتایا کیوں یہ عہد انکنڈیشنل ہے. کنڈیشن غیر مشروط. غیر مشروط مین قربانی نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ محبت پر بیس کرتا ہے. اور آدم کو جو خداوند نے حکم دیا اس کو کرنے کے اہل تھا. پھر ہم نے سیکھا اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے, لفظ کے معنی کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے دو پہلو ڈسکس کیے, خدا کے ساتھ رشتہ, خاندان کے ساتھ رشتہ. خدا کے ساتھ رشتہ اور بیوی کے ساتھ رشتہ, دونوں کو ہم نے اڈامک کووننٹ میں ڈسکس کیا ہے. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر عہد کو توڑا گیا تو مر جائے گا. یو ول ڈائی. اگر آج بھی آپ بڑی واضح تصویر دیکھتے جا رہے ہیں, میرا ایمان ہے کہ یسوع آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئر کہ کیوں یسوع آیا دنیا میں, تاکہ عہد کی لعنتیں جو ہم پر پڑی ہوئی تھیں اس پر پڑیں اور ہماری جگہ پر وہ جائے اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہاللویا. واٹ اے ٹیچنگ, واٹ اے ٹیچنگ. لیکن بہت دفعہ آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ, خداوند کا تجربہ نہیں رکھتے لوگ, حالانکہ مسیحی ہیں, لیکن عہد کی برکتیں انجوائے نہیں کر پاتے. لیکن میرا ایمان ہے یہ ٹیچنگ پر آپ غور کریں گے, اس پر ریفلیکٹ کریں گے. اس کی میں آپ کو آفس کی طرف سے ببلیوگرافی اور ہماری آؤٹ لائنز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کو مزید فردر اسٹڈی میں مدد ہوگی تاکہ آپ اور زیادہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور یہ دونوں نکات جو میں نے آپ کے ساتھ اڈامک کووننٹ میں ڈسکس کیے ہیں, آپ کے لیے ذاتی طور پر یہ اسٹڈی برکت کا باعث بنے اور آپ کے وسیلے سے بہت ساروں کے لیے برکت کا باعث بنے. گاڈ بلیس یو.